سر جیسا کہ ہمارا ٹاپک ہے اقبال اور قرآن، جی تو میں مختلف کلام آپ سے پوچھوں گا حضرت علامہ کے، تو آپ نے ان کو دیکھنا ہے کہ کیا قرآن میں یہ تعلیمات موجود ہیں۔ تو پہلا شعر جو میں نے حضرت کا لیا ہے وہ ہے کہ مٹا دیا میرے ساقی نے عالم منو تو پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہوں۔ یہ لا الہ الا ہوں قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ نظر آ جاتا ہے، یقیناً آپ اس کا بھی کچھ بتائیں گے۔ تو خاص بات یہ ہے کہ یہ فرمائیے کہ جو وہ فرما رہے ہیں حضرت علامہ کہ اس میں ساقی نے مجھے لا الہ کی شراب پلائی ہے اور من و تو کا فرق مٹا دیا ہے، ٹھیک اب میں اور وہ نہیں، ہم اکٹھے ہیں۔ تو کیا یہ بھی جو مضمون ہے یہ قرآن سے ہمیں سمجھ آتی ہے سر؟ پروفیسر صاحب، اس کلام کے لیے جا بجا حضرت اقبال نے اپنے کلام کے اندر سر اس معرفت کو ذکر کیا ہے۔ جی اصل چیز جو رسول کریم نے بھی جس سفر کا آغاز کیا، آپ نے شعور بیدار کیا۔ عراق کی خلوتوں سے بھی آئے، قوم کو شعور دیا۔ ٹھیک ہے۔ شعور، معرفت، علم، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ظلمت قدوں کو ختم کر دیتی ہیں اور چیزوں کے اصل حقائق کو سامنے واضح کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو حضرت علامہ اقبال نے یہ جو من و تو کے فرق کو مٹانے کی بات کی ہے کہ ہم اپنی ذات میں تو بڑا بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے۔ سر آپ پہلی وحی سے یہ آغاز رہیں تو اقرا بسم ربک الذی خلق، ایک انسان کو بتا دیا کہ یہ من و تو کا فرق نہیں ہے، تمہیں تو تخلیق ہی اس خالق نے کیا ہے، صحیح، اور اپنی ذات میں غور و فکر کر کے تم اس کی ذات کو پانے کی کوشش کرو۔ اور قرآن نے کہا اسے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، واہ، کہ وہ جو ہمارے لیے ہماری طرف کوشش کرتے ہیں، سفر شروع کر دیتے ہیں، ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھاتے ہیں، راستے کھول دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک حدیث پاک آپ ملائیں پروفیسر صاحب۔ سر سوری، اس کے اگلا جو حصہ ہے اگلا حصہ ہے وہ بڑا ضروری ہے، اللہ مع المحسنین، اللہ اللہ، کہ اللہ جل مجدہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہاں، محسنین کو اپنی معیت سے نوازتے ہیں، معیت کے ساتھ نوازتا بالکل ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اب یہ معیت جو ہے نا، اب یہ بہت ضروری ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے سر کہ اللہ جل مجدہ جب کسی کو اپنا جلیس بنا لیتا ہے نا، اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ سر اب قرب ایسے ہی ہے نا کہ بندہ حدیث قدسی کے مطابق بندہ چل کے آتا ہے نا تو اللہ کی رحمت دوڑ کے گلے لگاتی ہے۔ صحیح، بندہ ایک برس کے برابر آتا ہے تو وہ ایک ہاتھ کے برابر آتا ہے۔ صحیح، تو یہ اللہ اسے قرب عطا فرماتا ہے، اپنی معیت عطا فرماتا ہے، اور اسی معیت کو قرآن کریم کے اندر بھی بہت سارے مقامات پہ بیان کیا، جیسے شب ہجرت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قحافہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور باہر جب دشمن پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو تھوڑا ایک خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں حضور کے بارے میں ان کو پتہ نہ چل جائے۔ صحیح، تو رسول کریم نے کیا فرمایا کہ بلکہ اللہ نے وحی کی کہ وہ جب اذ یقول لصاحبی، وہ غار کے اندر نا دوست کو کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، واہ واہ، کہ اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے، کہ جو اللہ کی راہ پہ سب کچھ چھوڑ کے نکل پڑتے ہیں اللہ ان کو اپنی معیت عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری بات ایک اور بڑی عمدگی کے ساتھ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے، جب اللہ کے راستے پہ بندہ چلتا ہے نا، اللہ اس بندے کے ذریعے اپنے نور کا اظہار فرماتا ہے۔ صحیح، دیکھنے والی آنکھ ہو، شرح صدر، جی شرح صدر، دیکھنے والی آنکھ ہو، صحیح، جیسے حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کو آقا کریم نے معین الدین کا لقب دے کر بھیجا، صحیح، کہ دین کا مددگار۔ جب آپ پہنچے تو آپ کو حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، سر آپ نے بغداد سے کہا تھا کہ لاہور میں حضرت داتا علی حجویری کی درگاہ میں حاضری دے کے وہاں پہ جانا۔ صحیح، آپ جب آئے آپ کے پاس وہ نگاہ موجود تھی، آپ نے جب دیکھے فیوز و برکات، ایسے ہی، تو وہاں پہ آپ جو پکار اٹھے، آج بھی وہ کلام لکھا ہوا ہے داتا دربار جائیں، بالکل ایسے، کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ آپ ٹرانسلیٹ کر دیں، گنج بخش فیض خزانے بخشنے والے ہیں، فیض عالم، اور پورے عالم کو فیض دینے والے، مظہر نور خدا، اور اللہ کے نور کا مظہر ہیں، ناکسارا پیر کامل، ناقصوں کے پیر کامل ہیں، کامل آرا رہنما، اور کاملوں کے بھی رہنما ہیں۔ سر میں اس میں تھوڑا سا ایک ایڈیشن چاہوں گا۔ جی جی، یہ جب آپ فرما رہے ہیں نا کہ حضرت نے دیکھ کے کچھ تو یہ کلام فرمایا تھا، تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ اس سے مراد جو ہے حضرت علامہ جو فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی شراب پلائی ہے
اور من و تو کا فرق مٹا دیا، ہم ایک ہو گئے ہیں۔ تو شرع صدر اس سے مراد ہے، سیدھی سیدھی بات سمجھ آتی ہے کہ جب شرع صدر کا نور اللہ بندے کے سینے میں رکھ دیتے ہیں تو اب وہ ایک ہو جاتے ہیں نا۔ اچھا، اس پہ بڑے لوگوں کو اعتراض ہے، اس دور میں بھی بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو جی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مظہر نور خدا ہے، یعنی بندے کے ساتھ اس کا جو نور ہے نا، اس کو اللہ جانے کیا ان کو پرابلم ہے۔ حالانکہ شروع میں اگر دیکھیں تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، آدم میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نور ڈالا، وہ بھی آیت موجود ہے۔ لفظوں کی بات ہے پروفیسر صاحب، اگر یہ کہا جائے اللہ کی معیت کے ساتھ وہ نور جو ملتا ہے نا، تو معیت ہے نا، معیت ہے، اصل جو اللہ کا اپنا نور ذات ہے وہ تو اس کا اپنا نور ذات ہے۔ پھر انشراح جب ہوتی ہے تو بندے کے سینے میں آ جاتا ہے، پھر وہ اسی سے تو اتقوا فراست المومن ینظر بنور اللہ ہے۔ تو یہ سمجھ یہ آئی کہ یہ ذاکر و مذکور جو ہیں وہ ایک ہو جاتے ہیں، اسی لیے پیر رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار اس پہ کلام لکھے۔ آپ فرماتے ہیں اصل صد یوسف جمال ذوالجلال، سینکڑوں یوسف آئے ہیں اور ان میں اللہ کا نور ہوتا ہے جس کو درخت پتر بھی جھکتے ہیں۔ اے کم الظن شو فدائے یا جمال، فرماتے ہیں عورتوں سے بھی گئے گزرے، کسی ایک پہ تو بھی مر جا۔ کال را بگزار و مرد حال شو، فرماتے ہیں تو آگے باتیں کرتا ہے، کال چھوڑ دے، بے گزار مرد حال بن، اور وہ کیا ہے پیش مرد عارف پامال شو، اس کی تو شرع صدر ہوئی ہے، اللہ نے اس میں اپنا نور رکھا ہے جیسے آدم علیہ السلام میں رکھا تھا، وہ تو مسجود ملائکہ ہے، تو باتیں کرتا ہے، مرد حال شو اور اس کے سامنے پامال ہو جا۔ پھر ایک شعر ان کا اپنا پیر و مرشد کا سناتا ہوں، وہ کیسے فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں چو حدیث روح شمس الدین رسید، جب شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کی بات آتی ہے، شمس چارم آسمان سر در کشید، فرماتے ہیں چوتھے آسمان کا جو سورج ہے وہ بھی شرمندہ ہو جاتا ہے، شمس الدین ادھر جلوہ پیما ہے یا جلوہ فرما ہے، میرے جلوے کی کیا حیثیت ہے؟ پروفیسر یہ جو کنفیوژن ہوتی ہے نا من دون اللہ اور ولی اللہ میں فرق بہت ضروری۔ ٹھیک، من دون اللہ تو وہ ہو گیا نا کہ جو بتوں کے بارے ساری آیات ہیں اور احادیث تو یہ بات ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر کہ آخر میں دور میں ایسے بھی لوگ آئیں گے کہ جو بتوں والی آیات اہل ایمان کے اوپر چسپاں کریں گے۔ سر آج کل یہی کچھ تو ہو رہا ہے نا، ٹائم ہمارے پاس کم ہے کہ وہ آیات لگائیں گے من دون اللہ والی، تو کیا یہ جتنے مسلمان فرقے ہیں یہ من دون اللہ ہیں کہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں؟ کیا ان کی مسجدیں نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے، کلمہ نہیں پڑھتے؟ تو یہ چند وہ لوگ اصل میں اس میں آگے ہیں جن کا یہ فیلڈ نہیں ہے۔